السلام علیکم دوستوں، میں ہوں کاشف قمر اور آپ موجود ہیں اسلامک نیٹ ورک پہ۔ دوستوں، اسلامک نیٹ ورک میں ہم کتاب مشکوٰۃ المصابیح کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے اس کا والیوم 1 جو ہے وہ پڑھ لیا ہے اور والیوم 2 بھی تقریباً آدھے کے قریب ہونے والا ہے، اور اس میں جو چیپٹر چل رہا ہے آج کل وہ ہے کتاب البیوع۔ کتاب البیوع کا مطلب ہے کہ تجارت کے بیان جو ہے، اور اس میں جو آج سب چیپٹر ہے وہ ہے شراکت اور وکالت کا بیان۔ حدیث نمبر 2930 ہے۔ زہرہ بن معبد سے روایت ہے کہ ان کے دادا عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بازار لے جاتے اور غلہ خریدتے، پھر ابن عمر اور ابن زبیر انہیں ملتے تو وہ انہیں عبداللہ بن حشام سے کہتے ہمیں بھی شریک کر لو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی ہے۔ وہ انہیں شریک کر لیتے، بس اوقات انہیں پورے اونٹ کے سامان کا نفع ہو جاتا تو وہ اسے اپنے گھر کی طرف بھیج دیتے، اور عبداللہ بن حشام کو ان کی والدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئی تھیں تو آپ نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی تھی۔ حدیث نمبر 2931۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انصار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ ہمارے اور ہمارے مہاجر بھائیوں کے درمیان کھجوروں کے درخت تقسیم فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے مہاجرین سے کہا تم محنت کرو، ہم تمہیں پیداوار میں شریک کر لیں گے۔ انہوں نے مہاجرین نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ حدیث نمبر 2932۔ عروہ بن ابی جعد البارقی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 1 دینار دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 1 بکری خریدے۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بکریاں خریدیں اور پھر ان میں سے 1 بکری 1 دینار میں فروخت کر دی، اور 1 بکری اور 1 دینار آپ کی خدمت میں پیش کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیوی میں برکت کی دعا فرمائی، پس اگر وہ مٹی بھی خرید لیتے تو اس میں نفع کماتے۔ حدیث نمبر 2933۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع روایت بیان کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، جب 2 شراکت داروں میں سے کوئی ایک اپنے ساتھی سے خیانت نہیں کرتا تو میں ان کا تیسرا ہوتا ہوں، جب وہ اس سے خیانت کرتا ہے تو میں ان دونوں سے نکل جاتا ہوں۔ ابو داؤد اور رزین نے یہ اضافہ نقل کیا اور شیطان آ جاتا ہے۔ حدیث نمبر 2934۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تمہارے پاس امانت رکھے تو تم امانت واپس کر دو، اور جو شخص تم سے خیانت کرے تو تم اس سے خیانت نہ کرو۔ حدیث نمبر 2935۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خیبر جانے کا ارادہ کیا تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام کیا اور عرض کیا میں خیبر جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میرے وکیل کے پاس جاؤ تو اس سے 15 وسق کھجوریں لے لینا، اور اگر وہ تجھ سے کوئی نشانی طلب کرے تو اپنا ہاتھ اس کے حلق پر رکھ دینا۔ حدیث نمبر 2936۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 چیزوں میں برکت ہے، 1 مدت تک ادھار بھی کرنا، مزاربت کرنا، اور گندم میں جو ملانا، گھر میں استعمال کے لیے، تجارت کے لیے نہیں۔ حدیث نمبر 2937۔ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 1 دینار دے کر بھیجا تاکہ وہ اس سے آپ کے لیے قربانی خریدے۔ اس نے 1 دینار کا مینڈا خریدا اور 2 دینار میں بیچ دیا۔ وہ پھر واپس کیا اور 1 دینار کی قربانی خریدی، اور وہ جانور قربانی کا جانور اور دینار جو منافع میں ہوا تھا لے کر حاضر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار صدقہ کر دیا اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اس کے تجارت میں برکت ڈال دی جائے۔ کتاب البیوع میں ہے غصب کرنے اور مستعار لینے کا بیان۔ حدیث نمبر 2938۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ظلم سے بالشت بر زمین حاصل کرتا ہے تو وہ روز قیامت 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ حدیث نمبر 2939۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص کسی آدمی کی اجازت کے بغیر اس کے جانور کا دودھ نہ دوئے، کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرتا ہے کہ اس کے کمرے میں جا کر گودام کا تالا توڑا دیا جائے اور اس کا اناج وغیرہ نکال لیا جائے؟ اسی طرح ان کے جانوروں کے تھن ان کے کھانے کو جمع و محفوظ رکھتے ہیں۔ حدیث نمبر 2940۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی زوجہ محترمہ کے پاس تھے تو آپ کی کسی زوجہ محترمہ نے پلیٹ میں کھانا بھیجا، تو جن کے گھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے انہوں نے خادم کے ہاتھ پر مارا تو وہ پلیٹ گر کر ٹوٹ گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلیٹ کے ٹکڑے اکٹھے کیے اور بکھرے ہوئے کھانے کو اٹھایا، ساتھ میں کہنے لگے تمہاری ماں نے غیرت کھائی۔ پھر آپ نے خادم کو روکا حتیٰ کہ اسے اس زوجہ محترمہ کے گھر سے جن کے گھر آپ تشریف فرما تھے صحیح پلیٹ دی، اور وہ ٹوٹی ہوئی پلیٹ اس زوجہ محترمہ کے گھر رکھ دی جنہوں نے
توڑی تھی۔ حدیث نمبر 2941۔ عبداللہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکہ ڈالنے اور مسئلہ کرنے، میت کے اعضاء کاٹنے سے منع فرمایا۔ حدیث نمبر 2942۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کی وفات کے دن سورج گرہن ہوا تو آپ نے 6 رکوعوں اور 4 سجدوں سے صحابہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ آپ نماز سے فارغ ہوئے تو سورج اپنی اصل چمکدار حالت پر آ چکا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے میں نے اپنی اس نماز میں اسے دیکھ لیا۔ جہنم میرے سامنے لائی کی اور یہ اس وقت تھی جب تم نے مجھے دیکھا کہ میں اس اندیشے کے پیش نظر کہ کہیں اس کی حرارت مجھے اپنی لپیٹ میں نہ لے پیچھے ہٹ گیا، حتیٰ کہ میں نے کھونڈی والے شخص کو آگ میں اپنی انتڑیاں گھسیٹتے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنی کھونڈی سے حاجیوں کی چیزیں چرایا کرتا تھا، اگر پتہ چل جاتا تو کہتا یہ چیزیں کھونڈی سے لٹک گئی تھیں، اور اگر پتہ نہ چلتا تو اسے لے جاتا، اور حتیٰ کہ میں نے اس میں بلی والی خاتون بھی دیکھی جس نے اسے باندھ رکھا تھا، وہ اسے خود کھلاتی نہ چھوڑ دیتی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیتی، حتیٰ کہ وہ بھوک سے مر گئی۔ پھر جنت پیش کی گئی اور یہ اس وقت تھا جب تم نے مجھے آگے بڑھتے ہوئے دیکھا، حتیٰ کہ میں اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور میں اس کا پھل لینا چاہتا تھا کہ تم اسے دیکھ لو، لیکن پھر مجھے ظاہر ہوا کہ میں ایسا نہ کروں۔ حدیث نمبر 2943۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہوئے سنا مدینہ میں دشمن کی آمد کا شور سا اٹھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طلحہ سے مندوب نامی گھوڑا مستعار لیا اور اس پر سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو فرمایا ہم نے کوئی چیز نہیں دیکھی، البتہ ہم نے تیز رفتاری میں اسے سمندر پایا۔ حدیث نمبر 2944۔ سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بنجر زمین کو آباد کرے تو وہ اسی کی ہے، جب کہ رگ ظالم کا کوئی حق نہیں، غیر کی زمین میں کاشتکاری کا کوئی حق نہیں۔ حدیث نمبر 2945۔ امام مالک نے عروہ سے مرسل روایت کیا ہے اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حدیث نمبر 2946۔ ابو ہرا رکاشی اپنے چاچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، ظلم نہ کرو، کسی مسلمان کا مال اس کی خوشی کے بغیر حلال نہیں۔ حدیث نمبر 2947۔ عمران بن حسین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام میں جلب، جنب اور شغار نہیں، اور جو شخص کوئی لوٹ مار کرے تو وہ ہم میں سے نہیں۔ حدیث نمبر 2948۔ صائب بن یزید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کی لاٹھی ہنسی مذاق کے طور پر اسے غصہ دلانے کے لیے نہ لے، جو شخص اپنے بھائی کی لاٹھی لے لے تو وہ اسے واپس کر دے۔ ترمذی، ابو داؤد اور ابو داؤد کی روایت میں یداً تک ہے۔ حدیث نمبر 2949۔ سمرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنا مال مسروق کا بالکل اسی حالت میں کسی شخص کے پاس پائے تو وہ شخص اس کو حاصل کرنے کا زیادہ حقدار ہے اور خریدار اس بیچنے والے کا پیچھا کرے گا۔ حدیث نمبر 2950۔ سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاتھ پر واجب ہے کہ اس سے جو لیا ہے وہ واپس کرے۔ حدیث نمبر 2951۔ حرام بن سعد بن وحیصہ سے روایت ہے کہ برا بن عازب کی اونٹنی ایک باغ میں داخل ہو گئی تو اس نے وہاں نقصان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا باغبانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دن کے وقت ان کی حفاظت کریں، البتہ جو جانور رات کے وقت نقصان کر دیں تو پھر اس نقصان کے ذمہ دار اس کے مالک ہیں۔ حدیث نمبر 2952۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے پاؤں سے ہونے والا نقصان ضائع ہے، اس کا کوئی معاوضہ نہیں، اور فرمایا آگ کسی نے اپنی جگہ میں آگ جلائی اور پھر آندھی اس آگ کو اڑا کر کسی اور جگہ لے گئی اور وہاں آگ لگ گئی تو اس کا نقصان ہے۔ حدیث نمبر 2953۔ حسن سمرہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی جانور کے پاس آئے اور اگر وہاں ان کے مالک کو پائے تو اسے اجازت طلب کرے، اور اگر وہ وہاں نہ ہوں تو 3 دفعہ آواز دے، اور اگر کوئی شخص اسے جواب دے تو اس سے اجازت طلب کرے، اور اگر کوئی اسے جواب نہ دے تو وہ خود دودھ دھو کر پی لے لیکن وہ اپنے ساتھ نہ لائے۔ حدیث نمبر 2954۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی باغ میں جائے تو ضرورت کے تحت وہاں سے کھا لے لیکن کپڑے میں ڈال کر ساتھ نہ لائے۔ ترمذی، ابن ماجہ اور امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2955۔ امیہ بن صفوان اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر
اس سے کچھ زریں مستعار لیں تو اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غصب کے طور پر لینا چاہتے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ قابل واپسی ادھار کے طور پر۔ حدیث نمبر 2956۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اریتاً لی ہوئی چیز واپس کی جائے، عطا کے طور پر ملی ہوئی چیز، دودھ دونے والا جانور واپس لوٹا دیا جائے تو قرض ادا کیا جائے اور ضامن تاوان بھرنے والا ہے۔ حدیث نمبر 2957۔ رافع بن عمر غفاری بیان کرتے ہیں کہ میں چھوٹا سا لڑکا تھا اور میں انصار کے کھجوروں کے درختوں پر پتھر پھینک رہا تھا تو مجھے پکڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑکے تم نے کھجور کے درختوں پر پتھر کیوں پھینکے؟ میں نے عرض کیا، کھجوریں کھانے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پتھر نہ مارو، جو نیچے گری ہوں ان میں سے کھاؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا اور دعا کی، اے اللہ اس کے پیٹ کو بھر دے۔ حدیث نمبر 2958۔ سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص تھوڑی سی بھی زمین ناحق وصول کرے گا تو روز قیامت اسے 7 زمینوں تک دھنسا دیا جائے گا۔ حدیث نمبر 2959۔ یالی بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو شخص ناحق کچھ زمین حاصل کرتا ہے تو اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ حشر کے میدان میں اس کی مٹی اٹھائے رکھے۔ حدیث نمبر 2960۔ یالی بن مرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے ناحق بالشت بر زمین پر قبضہ کیا تو اللہ عز و جل اسے حکم دے گا کہ وہ 7 زمینوں تک اسے کھود دے، پھر روز قیامت تک حتیٰ کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہو جانے تک اسے اس کا طوق پہنا دیا جائے گا۔ کتاب البیوع میں ہے شفاء کا بیان۔ حدیث نمبر 2961۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منقسم چیز کے متعلق شفاء کا فیصلہ فرمایا، اور جب حد بندی ہو جائے اور راستے مختلف ہو جائیں تو پھر کوئی شفاء نہیں۔ حدیث نمبر 2962۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منقسم ہر مشترکہ چیز میں شفاء کا فیصلہ دیا، اور وہ مکان ہو یا باغ اس شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے شراکت دار کو اطلاع کیے بغیر اسے فروخت کر دے، پھر اگر وہ چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو ترک کر دے، پھر اگر وہ فروخت کرتے وقت اسے اطلاع نہ کرے تو دوسرا شراکت دار اس کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2963۔ ابو رافع بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے قرب کی وجہ سے شفاء کا زیادہ حقدار ہے۔ حدیث نمبر 2964۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے پڑوسی کو اپنی دیوار پر شتیر رکھنے سے منع نہ کرے۔ حدیث نمبر 2965۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب راستے کے عرض کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو پھر اس کا عرض 7 ہاتھ رکھا جائے۔ حدیث نمبر 2966۔ سعید بن حریث بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تم میں سے جو شخص کوئی گھر یا کوئی زمین فروخت کرے تو ممکن ہے اس کی بیع کے لیے برکت نہ رکھی جائے، الا یہ کہ وہ رقم کو اسی طرح کی چیز میں لگائے۔ حدیث نمبر 2967۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پڑوسی اپنے شفاء کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ کہیں گیا ہوا ہے تو اس کا انتظار کیا جائے جبکہ وہ ان دونوں کا راستہ ایک ہی ہو۔ حدیث نمبر 2968۔ ابن عباس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شراکت دار شفاء کر سکتا ہے اور شفاء ہر چیز میں ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر 2969۔ ابن ابی ملیکہ کی سند سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسل مروی ہے اور وہ زیادہ صحیح ہے۔ حدیث نمبر 2970۔ عبداللہ بن حبیش بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بیری کا درخت کاٹ ڈالے تو اللہ تعالیٰ اسے سر کے بال جہنم میں ڈالے گا۔ ابو داؤد اور فرمایا یہ حدیث مختصر ہے، یعنی جس نے ناحق طور پر کسی جنگل سے بیری کا درخت کاٹ ڈالا جس کے نیچے مسافر اور جانور سایہ حاصل کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے سر کے بال جہنم میں ڈالے گا۔ حدیث نمبر 2971۔ عثمان بن عفان بیان کرتے ہیں کہ جب زمین کی حدود متعین ہو جائیں تو پھر اس میں شفاء نہیں، اور اسی طرح کنویں اور پیوند لگی کھجور میں شفاء نہیں۔ کتاب البیوع میں ہے مساکات اور مزارات کا بیان۔ مساکات کسی کام کرنے والے کو باغ وغیرہ کا قبضہ دینا اور کہنا کہ ان کی دیکھ بھال کر اور پانی لگا، اس کی آمدنی میں سے اتنا حصہ تیرا ہوگا۔ اور مزارات ایک شخص اپنا رقبہ زمین دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ اس میں کاشت کرے اور وہ آمدنی میں سے متعین حصے کا مستحق ہوگا۔ حدیث نمبر 2972۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہود کو خیبر کے نخلستان اور اس کی زمین اس شرط پر دی کہ وہ اپنے اموال سے ان میں کام کریں اور اس کی پیداوار کا نصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگا۔ اور صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر
یہودیوں کو دیا کہ وہ وہاں کام کریں اور کاشتکاری کریں اور اس کی پیداوار کا نصف انہیں ملے گا۔ حدیث نمبر 2973۔ عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ہم مخابرات کیا کرتے تھے اور ہم اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ رافع بن خدیج نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے، لہٰذا ہم نے اس وجہ سے ترک کر دیا۔ حدیث نمبر 2974۔ حنظلہ بن قیس رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں کہ میرے دو چچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں زمین کرائے پر دیا کرتے تھے، لیکن وہ برساتی نالے کے آس پاس اگنے والی کھیتی یا کوئی اور چیز مستثنیٰ کر لیا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع فرما دیا۔ میں نے رافع سے کہا وہ درہم و دینار کے بدلے دینے میں کیا حکم رکھتی ہے؟ انہوں نے کہا اس میں کوئی حرج نہیں، اور جس وجہ سے ایسا کرنے سے منع کیا گیا، اگر حلال و حرام کے متعلق جاننے والا صاحب فہم و فراست اس کا جائزہ لے تو وہ بھی اس میں موجود دھوکے کے پیش نظر اسے جائز قرار نہ دے۔ حدیث نمبر 2975۔ رافع بن خدیج بیان کرتے ہیں کہ ہم اہل مدینہ زیادہ تر کاشتکار تھے، ہم میں سے کوئی اپنی زمین کرائے پر دیتا تو یوں کہتا، یہ کہتا زمین میرا ہے اور یہ تیرا، بعض اوقات یہ کہتا زمین پیداوار دیتا ہے اور یہ نہ دیتا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرما دیا۔ حدیث نمبر 2976۔ عمرو بیان کرتے ہیں کہ میں نے طاؤس سے کہا کاش کہ آپ مخابرات چھوڑ دیں، کیونکہ عام گمان یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے فرمایا عمرو میں انہیں زمین دیتا ہوں اور ان کی مدد بھی کرتا ہوں، اور بے شک ان میں بڑے عالم یعنی ابن عباس نے مجھے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی اپنے بھائی کو بطور احسان مفت زمین دے دے تو وہ اس کے لیے معین مقدار میں اجرت لینے سے بہتر ہے۔ حدیث نمبر 2977۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس شخص کی زمین ہو تو وہ اسے کاشت کرے یا بطور احسان اسے اپنے بھائی کو دے دے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو وہ اپنی زمین اپنے پاس رکھے۔ حدیث نمبر 2978۔ ابو امامہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حالیہ کوئی اعلیٰ زراعت دیکھا تو کہا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کسی قوم کے جس گھر میں یہ چیزیں گھس آتی ہیں تو اللہ انہیں ذلت سے دوچار کر دیتا ہے۔ حدیث نمبر 2979۔ رافع بن خدیج نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کاشت کرے تو زرعی پیداوار سے اسے کچھ نہیں ملے گا، وہ صرف خرچے کا حقدار ہے۔ ترمذی، ابو داؤد اور امام مالک۔ امام ترمذی نے فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حدیث نمبر 2980۔ قیس بن مسلم ابو جعفر سے بیان کرتے ہیں کہ تمام مہاجر مدینہ میں تہائی یا چوتھائی حصہ پر زراعت کرتے تھے۔ علی، سعد بن مالک، عبداللہ بن مسعود، عمر بن عبدالعزیز، قاسم، عروہ، آل ابو بکر، آل عمر اور آل علی اور ابن سیرین نے زراعت کی، اور عبد الرحمن بن اسود بیان کرتے ہیں کہ میں زراعت میں عبد الرحمن بن یزید کے ساتھ شراکت کیا کرتا تھا، اور عمر نے لوگوں سے معاملہ کیا کہ اگر عمر بیج مہیا کرے گا تو وہ نصف پیداوار وہ لے گا، اور اگر وہ بیج مہیا کریں گے تو ان کے لیے اتنا حصہ ہوگا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند ہے تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے آپ تک پہنچ سکے۔ آئندہ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔